پاکستان کے عوام 90% زیادہ انٹیکٹ اکٹھے ہیں. آپ نے کتنا تشدد کیا, کتنا ظلم کیا, ان میں صبر کتنا ہے. تم نے لاشوں کے تحفے دیے, انہوں نے برداشت کیا, کب تک؟ یعنی عجیب ہے. لاشوں کے تحفے کس کا اقتدار بچانے کے لیے؟ فارم 47 والوں کا, ان ہارے ہوئے لوگوں کا, شکست خوردہ لوگوں کا. شہباز شریف کی حکومت کے لیے گولیاں مارنی ہیں, زرداری کی صدارت کے لیے لوگوں کو گولیاں مارنی ہیں, جیسے کراچی میں بھی گولیاں مارنی ہیں بے گناہ نہتے احتجاج کرنے والوں کو, انسانی المی اور ظلم کے خلاف جو بیٹھے ہوئے تھے, ان کے لیے لوگوں کو گولیاں مارنی ہیں. ان کا اقتدار محفوظ رہے. عوام کی جان مال کی حفاظت کرنے کے بجائے ان کو اپنے لاشوں کے تحفے دینے ہیں, ان کے ہاتھ پر ڈاکہ ڈالنا ہے ان کی خاطر. عوام دیکھ رہے ہیں کہ کتنا گھاٹے کا سودا کیا جا رہا ہے, کتنا گھاٹے کا سودا کیا جا رہا ہے. نائل نالائق کرپٹ بے ہویت لوگوں کو لیے جو پاکستان کو ڈبو رہے ہیں, اس کے لیے عوام کو آپ مار رہے ہیں. آپ کے ہاتھ سے بلوچستان نکل رہا ہے, کے پی کے نکل جائے گا, پاکستان آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. لیکن عوام ایسے نہیں ہونے دیں گے پاکستان ٹوٹے. عوام اٹھیں گے, ان کے ہاتھ توڑ دیں گے جو پاکستان توڑنا چاہتے, پاکستان کو ڈبونا چاہتے ہیں, انہیں غرق کریں گے اپنے قہر و غضب کے طوفان میں انشاءاللہ. بات کرنے سے پھر کریے. اب کیا ہوگا دیکھیں, جب آپ ریفارمز کے تمام آئینی اور قانونی راستے بند کر, آپ الیکشن کے ذریعے چینجنگ اور ریفارم کا راستہ بند کر, الیکشن عوام کا پڑا, پارلیمنٹ کو آپ بالکل پیرالائز کر کے ریفارم کا راستہ بند, عدلیہ پر قبضہ کر لیتے ہیں, اسے مقبوضہ کشمیر بنا اور ریفارم کے راستے بند. جب مظاہرہ کرتے ہیں تو آپ احتجاج نہیں کرنے دیتے, پہاڑ جیسے, پھر گولیاں مارتے ہیں, قتل سروں میں گولیاں مارتے ہیں. اب آخری راستہ کیا بچا؟ مذاکرات کے ذریعے ملک میں ریفارم لائے جائیں, چیزوں کو اپنی جگہ پر. اگر آپ وہ بھی راستہ بند, پھر کون سا؟ پاکستان کے عوام پاکستان سے ڈیٹیچ نہیں, پاکستان کے عوام وطن کو غرق ہوتا ہوا برداشت نہیں کریں, اٹھیں گے. پھر جب آپ سارے راستے بند کر دو گے نا, پھر پاکستان کے عوام تمہیں بند کر, انہیں بند کر, اور اس ملک کے سسٹم کو اٹھائیں گے, پھر اس فرسودہ سسٹم کو اٹھائیں جو ہر تبدیلی اور بہتر چینج کے راستے میں رکاوٹ بن گئی. اور اس کے جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, ان کا بھی حساب, کو بھی پھر حساب کتاب دینا, ان کا محاسبہ ہوگا. عوام کے پاس پھر سول نافرمانی اور اس سسٹم کو ڈھانے کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں. یعنی آپ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے لیگل راستے, آئینی اور قانونی راستوں کے ذریعے پاکستان میں بہترین کی طرف, آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر پھر عوام اٹھے اور انقلاب لائیں. جب انقلاب آتا ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں جو ہیئت حاکمہ اور حاکم طبقہ ہے, پھر اس کو اس ملک میں رہنے کی گنجائش نہیں رہتی, پھر وہ چھپ بھی نہیں سکتے. پھر یہاں سے بھاگے کے باہر بھی لوگ ان کو نہیں چھپ رہے, یہ دنیا میں کہیں نہیں جا سکتے. انہیں یہ دیکھنا چاہیے انہوں نے اصل لیڈر عمران خان ہے, باقیوں کو چھوڑ دیا. لیکن سر ایک اصل لیڈر کی اہمیت تو ایک وزیر اعظم سے بھی کم ہوتی ہے. بیسیکلی وہ ایک ادارے کا سربراہ ہے اور وہ کروڑوں. اصل لیڈر عمران خان ہے, جو ٹرمپ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا نا, تو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوا تھا ایسے, یاد آپ کو تصویر ہو, اس کو دیکھو, ان کو نہ دیکھو. نے ٹھیک کیا, کیا ٹھیک کیا؟ کرسی صدارت علی امین کو وہاں بیٹھنا چاہیے تھا جہاں چیف ایگزیکٹو کو جو صوبے کا وہاں بیٹھنا چاہیے تھا, ادھر بیٹھنا. درست ہے, اتنی تواضع اور منکسر مزاجی ٹھیک نہیں ہے. وہ پاکستان ایک مستقل پاکستان دیکھنا چاہیے, ایک آزاد پاکستان دیکھنا چاہیے, ایک خود مختار پاکستان دیکھنا چاہتا ہے, ایک ایسا پاکستان جس کا دنیا میں وقار ہو, وہ پاکستان دیکھنا چاہتا ہے. پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا چاہتا ہے, معاشی طور پر, سماجی طور پر, رول آف لا کے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا. وہ پولیٹیکل سسٹم کو مضبوط کرنا چاہتا ہے. اگر پولیٹیکل سسٹم مضبوط نہ ہو کسی ملک کا, آپ کا کوئی ادارہ مضبوط نہیں ہوگا, کوئی ادارہ نہیں. جو بھی ملک کے اندر سیاسی نظام کو کمزور کرتا ہے, پولیٹیکل سسٹم کو کمزور کرتا ہے, پرپنے نہیں دیتا, ریگنگ کرتا ہے, دھاندلی کرتا ہے, وہ در حقیقت ملک کی سالمیت پر حملہ کرتا ہے, اپنے وطن کے فیوچر, ہماری نسلوں کے فیوچر پر حملہ ور. بہرحال اب انہوں نے جناب, میں نے بتا دیا ہمارا ملک کہاں ہے. 190 ملین پاؤنڈ کا جو فیصلہ آیا ہے, کیا اس سے پاکستان کا, اب دیکھیں پاکستان کی عدلیہ کا وقار بڑا ہے. پاکستان کا بچہ چیخ کے کہتا ہے کہ کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا. یہ جو میں نے فیصلہ کیا ہے, عدل انصاف کا قتل کیا, عدل انصاف کا قتل کیا. آپ نے فیصلہ کیا ہے 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن کا, جرمانہ کتنا کیا آپ نے؟ 10 لاکھ روپے. اور ان کی وائف کا کیا تعلق تھا؟ 5 لاکھ روپے. 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کا کیس ہے, جرمانہ 10 لاکھ, 5 لاکھ روپے. اور آپ نے کیا اس کیس میں تھا القادر یونیورسٹی کے بارے میں کیس تھا کہ تحقیقات کیجیے القادر یونیورسٹی میں جو زمین دی گئی ہے, کیا جس کام کے لیے زمین دی گئی ہے اسی میں استعمال ہو رہی ہے, کیا وہ یونیورسٹی بنی ہے, اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں, کیا اسٹوڈنٹس کو اعتراض ہے سسٹم کے اوپر. آپ نے کہا, یعنی آپ نے حملہ کر دیا کس کے اوپر؟ ایک یونیورسٹی کے اوپر, ایک تعلیمی ادارے کے اوپر. کن کے حوالے کیا؟ جو پاکستان میں تعلیمی اداروں کے قاتل ہیں, علم کش, جن کے پاس جو بھی سرکاری چیزیں تباہ برباد ہوئی, پی آئی آئی تباہ برباد ہوئی, ریلوے تباہ برباد ہوئی,
کوئی ادارہ بھی ہے تباہ برباد، ہر چیز سرکاری تباہ برباد، سکولنگ سسٹم بھی سرکاری تباہ برباد ہوا ہے۔ آپ نے کہا جی کہ پنجاب حکومت کیا کرے، اسے اپنی تحویل میں لے لے۔ ایک یونیورسٹی جہاں پورے ملک کے غریبوں کے بچے پڑھتے ہیں، اسکالرشپ ہوتا ہے، جہاں سیرت النبی پڑھائی جانی تھی اور پڑھائی جا رہی تھی۔ سیرت النبی کا پڑھنا آج حد ضروری ہے۔ سیرت یعنی زندگی کے تمام پہلوؤں پر محیط رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ہدایت ہے اور سبق ہمارے لیے۔ باپ کیسا ہونا چاہیے، دوست کیسا ہونا چاہیے، استاد کیسا ہونا چاہیے، ہمسایہ کیسا ہونا چاہیے، بڑے کا ادب کیسے ہونا چاہیے، چھوٹے کا خیال کیسے کرنا چاہیے، مزدور کا کیسے خیال رکھنا چاہیے، محنت کی کیا اہمیت ہے، کمانڈ کیسے کرنا چاہیے، ایک فوجی کمانڈر کو کیسے ہونا چاہیے، قاضی اور جج کو کیسے ہونا چاہیے، کون سا زندگی کا پہلو ہے، سلو کیسے ہونی چاہیے، جنگ کیسے ہونی چاہیے۔ آپ کی سیرت انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کو احاطہ کرتی ہے۔ انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، سیاسی زندگی، سماجی زندگی، فیملی لائف، حکومتی زندگی، جنگ کو کیسے لیڈ کرنا، کمانڈ کرنا ہے، سلو کیسے کرنی ہے، جنگ کے کیا اصول ہیں، سلو کے کیا اصول ہیں، جو آپ قرارداد باندھتے ہیں دوسرے کے ساتھ، اس کے حوالے سے آپ کی سیرت کیا ہے، معاہدے کیسے کرتے ہیں، بیٹھتے کیسے ہیں، اٹھتے کیسے ہیں، سوتے کیسے ہیں، جاگتے کیسے ہیں، گھر سے باہر قدم کیسے رکھتے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ سیرت پڑھائی جائے۔ ہمارے بچوں کو بیگانہ کیا جا رہا تھا پاکستان کے تعلیمی اداروں کے اندر، اپنی ثقافت سے، اپنی تہذیب سے، اپنے کلچر سے، اپنے دین سے۔ ایک اچھی پھر وہاں پر تصوف، ابن عربی، افلاطون، شیخ اشراق، شیخ شہید سہروردی، ملا صدرہ، بڑے بڑے عرفاء اور فیلسوف وہ پڑھائے جانے تھے۔ علامہ اقبال جو پاکستان کا مصور پاکستان ہے، جس کا دو قومی نظریہ گم ہو چکا ہے ہمارے معاشرے میں، وہ ایک بہت بڑا خودی کا معلم علامہ اقبال، جس کو تم نے گم کر دیا ہوا ہے ان گمرانوں نے، جس سے عوام کو، جوانوں کو بیگانہ کر دیا ہے۔ آپ آئے ہیں، اس یونیورسٹی پر حملہ کیا آپ نے۔ وہ ہاتھ ٹوٹ جائیں جو علم کے مراکز کی طرف بڑھتے ہیں اور علم کی شمع کو بجھانے کی کوشش۔ یہ انتقام ہے، پاکستان کے عوام سے انتقام ہے، پاکستان کے نوجوانوں سے انتقام ہے، جوانوں سے انتقام ہے۔ اس فیصلے سے کیا پاکستان کا امیج دنیا میں بہت اچھا ہو گیا؟ برباد ہو گیا۔